بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم۔ نماز کے وقت پر پڑھنے کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا۔ اب اس میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ نماز کا جب تک وقت نہیں ہوگا تب تک اگر ہم دوسری نماز کوئی پڑھیں گے تو ہماری اس کے علاوہ جب ہم کوئی دوسری نماز پڑھیں گے نماز کے یعنی کہ عصر کی نماز کے ساتھ ہم مغرب کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طرح ہی مغرب کی نماز کے ساتھ عشاء یا فجر کے ساتھ ظہر یا ظہر کے ساتھ عصر نہیں پڑھ سکتے۔ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوگا تب تک ہم نماز دوسری نماز کو پڑھ نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، یعنی کہ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر ظہر کے ساتھ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یا ظہر قضا ہو گئی ہے تو عصر کے ساتھ پڑھ لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آنے والی نماز کو پچھلی نماز کے ساتھ ادا کر لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت دے کے بھیجا گیا، اس وقت اسلام کے کئی ایسے احکامات تھے جو ایک وقت میں وہ جائز تھے، پھر آہستہ آہستہ ان تمام باتوں کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ تو یہ کافی سارے احکامات ایسے تھے کہ جو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، لیکن نماز کے جو اوقات ہیں یہ ہمیشہ سے وہی رہے ہیں جو پہلے دن کے تھے، یعنی کہ فجر کا جو وقت تھا وہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی وہی رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی وہی رہا، اور صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین کے دور کے اندر بھی وہی اوقات چلتے رہے۔ اوقات کے اندر کسی قسم کے کوئی رد و بدل نہیں ہوا، عصر کا بھی وقت وہی چلتا رہا، ظہر مغرب عشاء تمام نمازوں کے اوقات وہی چلتے آ رہے ہیں، اوقات کے اندر کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ترجمہ بیان کر دوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بغیر لغیر میقاتہا الا صلاتین جمع بین المغرب والعشاء وصلی الفجر قبل میقاتہا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی ہو، مگر دو نمازیں یعنی مغرب اور عشاء مزدلفہ کے اندر حج کے موقع پر یہ حکم ہے کہ دو نمازیں مغرب اور عشاء یہ آپ اکٹھی پڑھیں، یا پھر ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں، یہ حکم ہے۔ اس کے علاوہ کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ہاں، اور آگے فرماتے ہیں اور مزدلفہ میں فجر کو معمول کے وقت سے پہلے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ طلوع فجر سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کو ادا کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر کہیں فجر کی نماز اگر 6 بجے ہی ہو رہی ہے تو 6 بجے نہیں پڑھی بلکہ پونے 6 بجے ادا کر لی، یہ والے وقت سے پہلے ادا کی ہے۔ یہ نہیں کیا کہ طلوع فجر سے پہلے تہجد کے وقت ہی فجر کی نماز ادا کر لی گئی، ایسا نہیں ہوا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مقرر وقت تھا نماز کا، اس مقررہ وقت سے پہلے نماز ادا کر لی گئی۔ بس یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بھئی وقت مقررہ جو وقت نماز کا وقت مقرر تھا، مثال کے طور پر 6 بجے وقت ہے نماز کا کہ 6 بجے نماز پڑھی جائے گی، جیسے ہمارے ہاں عام مساجد میں ہوتا ہے عمومی طور پر کہ ظہر کی نماز اتنے بجے ہوگی، عصر کی اتنے بجے ہوگی، لیکن اس وقت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت تو ہوا نہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کر لی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع فرمایا، جس آدمی نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع کیا یا پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر دو نمازیں جمع بھی کی ہیں کسی موقع پر تو وہ اس طرح نہیں کی ہے کہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لی، بلکہ یوں کیا کہ ظہر کی نماز کو آخری وقت کے اندر پڑھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ دیر بعد 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد عصر کی نماز کا جب وقت شروع ہوا تو فوراً کے ساتھ پہلے وقت کے اندر عصر کی نماز کو ادا کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں تو کیا،
لیکن یہ نہیں کیا کہ عصر کی نماز کے ساتھ فوراً ہی مغرب کی پڑھ لی، یا ظہر کی نماز کے ساتھ فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ تو یہ ایک مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر وقت نہیں ہے تو آپ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لے، کوئی بات نہیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ نماز آپ کی بالکل نہیں ہوگی، قطعاً نماز نہیں ہوگی۔ دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا یہ تو پھر بڑا آسان ہے، یہ تو پھر بہت ہی آسان کام ہے کہ ہم کیا کریں کہ فجر کی نماز پڑھے، ظہر کے وقت ہم عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، اور جناب اپنے سفر پر چلے جائیں اور ہماری نماز بھی کوئی نہیں قضا ہوگی۔ پھر تو جگہ جگہ گاڑیاں رکا کر ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کیوں کر لیں؟ تو یہ تو سارا کا سارا نظام ہی سارا غلط ہے کہ اسی طرح ہی پھر جو ہے نا وہ ساری کی ساری نمازیں ہم ایک ہی دن میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر دو نمازیں جائز ہیں تو پھر چار کیوں نہیں ہو سکتی؟ دو نمازیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو چار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ جس آدمی نے بغیر عذر کے دو نمازوں کو پڑھا وہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی ایک کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر پہنچ گیا۔ تو اللہ رب ذوالجلال سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔